بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم نے روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہے. مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. کسی صورت میں معافی نہیں ہے. خواتین کے لیے مخصوص ایام ہیں جس میں انہیں معافی دی گئی ہے. مرد کے لیے کسی صورت میں معافی نہیں ہے. تندرست ہے، بیمار ہے، جس حال میں بھی ہے، سہولتیں تو اسے ملتی ہیں. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے لیٹ کر، رکوع سجدہ کرنے کی بجائے اشارے سے نماز پڑھنا. کپڑے ناپاک ہوں تو اسی حالت میں نماز پڑھے گا. نماز ادا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز جو آپ نے روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنی ہے، اسے صحیح طریقے سے اس کے جو احکام ہیں انہیں جاننا، سمجھنا، پہچاننا، یاد رکھنا، یہ بھی ضروری ہے، لازم ہے. وجہ واضح ہے کہ اگر ہمیں نماز سے متعلق جو احکام ہیں ان کا علم نہیں ہوگا تو غلطی واقع ہوگی. اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ نماز ہی نہیں ہو. آپ کی نماز نہ ہوئی تو آپ کے ذمے اللہ کا قرض رہے گا. آپ کے نماز کے مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ آپ تو یہ سمجھ رہے کہ میں نے نماز پوری پڑھ لی ہے، اللہ کا قرض جو ہے وہ تو میں نے ادا کر لیا ہے، جبکہ وہ قرض ادا ہی نہیں ہوا، آپ کے ذمے ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی اگر ان کا وجود ہوگا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر وجود نہیں ہے تو پھر شرط جب نہ پائی جائے، جس کے لیے شرط ہے، جسے عام طور پر مشروط کہا جاتا ہے، اس کا وجود بھی نہیں ہوگا. اذا فات الشرط فات المشروط جو فقہا اصول اور ضابطہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر جسم کا پاک ہونا، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا جسم جو ہے پاک ہو، طہارت صغرا بھی اور طہارت کبریٰ بھی، اس سے جو ہے اس کا جسم جو ہے پاک ہونا چاہیے. یعنی اگر غسل لازم ہے تو وہ بھی کرے، وضو لازم ہے تو اسے بھی پورا کرے. اس کے علاوہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، یہ بھی شرط ہے اس کے لیے. کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. ہاں، عذر کی صورتیں اور ہیں. جہاں عذر ہے، بیماری ہے، مسئلہ ہے، تو پھر عذر کی صورت میں چاہے کپڑے ناپاک ہوں، جسم ناپاک ہو، وضو چاہے نہ بھی ہو، تیمم کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی. یہ ہے کہ جب کوئی عذر یعنی عذر شرعی نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ شرط ہے. جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. اس کے علاوہ جو ہے استقبال قبلہ ہو. جب نماز ادا کر رہا ہو تو قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو. پھر نماز کا وقت بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ زور کا وقت جو ہے 12:30 بجے شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پڑھ لے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ چند شرائط ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اس چیز کا بھی علم ہو، یہ نہ ہو کہ شرائط کا پتہ ہی نہ ہو اور انسان کہے کہ بس اللہ ہی دیکھ رہا ہے. جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بس جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے قبول کرنا ہے. بھی اللہ قبول تو فرمائے گا، یقیناً قبول فرمانے والی ذات ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ہدیہ پیش کر رہے ہیں نماز کی صورت میں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ شرائط ہیں.
آداب ہیں، احکام ہیں جنہیں ملوز خاطر رکھے گی. ایسے تو نہیں ہے کہ بس اللہ قبول فرما لے گا اور بغیر کسی شرائط تقاضوں کے. ایسے تو کوئی بھی کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ نماز کے ارکین ہیں، ارکان ہیں. مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرنا، یہ نماز کا رکن ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قرات ہے، یعنی کم از کم چھوٹی 3 آیتیں بڑی 1 آیت پڑھنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے. اور پھر اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے. پھر رکوع ہے، نماز کا رکن ہے. دونوں سجدے ہیں، یہ بھی نماز کا رکن ہے. آدھا اخیرہ ہے، نماز کا رکن ہے. اور پھر اپنی مرضی سے نماز سے نکلنا، جسے خروج بسنی کہا جاتا ہے، یہ بھی نماز کا رکن ہے. تو یہ جو ارکان ہیں ان کی حیثیت بھی وہی شرط والی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک رہ جائے، یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں نفلی نماز ہے تو اور بات. فرائض ہیں، اس میں قیام کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا لازم ہے. واجبات ہیں جیسے وطر ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا ضروری اور لازم ہے. فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، یعنی 2 ہی سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اس میں بھی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا لازم ہے. نماز جمعہ ہے، کھڑے ہو کر عیدین ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نفلی نماز ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یا اسی طرح سنتوں کے بارے میں ہے کہ وہ سنت اگر کوئی بیٹھ کر کے پڑھے گا تو ثواب میں تو کمی ہوگی، یا سنتوں میں جو ہے وہ ترک سنت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے. باقی سجدہ ہے اور رکوع ہے، اگر آپ رکوع نہیں کر سکے تو آپ نماز باطل، سجدہ نہیں کر سکے تو باطل. ہاں یہ ہے کہ تقدم و تاخر ہو جائے تو اور بات ہے، یعنی پہلے آپ سجدہ کر لیتے ہیں، یاد نہیں رہتا، پھر بعد میں رکوع کر لیتے ہیں، پھر اس صورت میں جو ہے نماز باطل نہیں ہوتی. ورنہ لیکن سجدہ سہو جو ہے لازم آتا ہے، جس کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں. سجدہ سہو ان حالات میں لازم آتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سجدہ 1 کرنا ہے یا 2 کرنے ہیں، لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو یہ تھے شرائط اور ارکان. اب ہم واجبات کی طرف چلتے ہیں. یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو واجبات، مثال کے طور پر اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، تکبیر تحریمہ جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ واجب. اور اللہ اکبر کہنا، تو اگر کوئی شخص اسے چھوڑ دیتا ہے، نہیں کہتا، کان تک ہاتھ اٹھانے کے بعد کچھ پڑھے بغیر اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس سے نماز ناقص ہو. ناقص کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے ذمہ ہوگا آخر میں سجدہ سہو کرنا. اور یہ لفظی سہو ہے، سہو نہیں ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں سہو، یعنی سہو وہ لفظ لوگ کہتے ہیں جو مقتدر طبقہ ہے، جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے لیے آئین بناتے ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، باقی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسلام سے وہ آشنا ہی نہیں ہے، لیکن فیصلے وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سہون ہے، سہو ہے، سہو نہیں ہے. اس صورت میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا. سجدہ سہو کرے گا تو پھر وہ نماز کے اندر جو کمی واقع ہوئی تھی اس کمی کا ازالہ ہو جائے گا، ورنہ اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. تب جو ہے اس کی نماز درست ہوگی اور اللہ کا قرض ادا ہوگا، ورنہ قرض ادا نہیں.
اسی طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا اور پوری 7 آیات، ایک آیت کچھ حصہ بھی اگر چھوٹ گیا تو واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہی قرآن کی کوئی سورت ملانا، جسے ضم سورہ کہا جاتا ہے، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہ کرے، خاموش نہ رہے، اتنا کہ جتنا سبحان ربی العظیم جو ہے پڑھا جاتا ہے اتنا وقفہ نہ کرے، فوری طور پر جو ہے سورت ملائے، یہ بھی واجب ہے، اسے ضم سورہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک رکوع کے بعد، رکوع کر لینے کے بعد جب کھڑا ہونا تھا جسے قومہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے، اسے تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں، یعنی ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور رکوع بھی صحیح طریقے سے ہو، یہ نہ کہ بس ایسے ہی جاتے ہی پھر کھڑا ہو جائے۔ اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، کیونکہ تعدیل رکن، تعدیل ارکان جو ہے نہیں پائے۔ ایک سجدے کے بعد جب بیٹھنا ہوتا ہے جسے ہم جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے، اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو جو ہے وہ لازم آئے گا۔ دونوں سجدے جو ہے نا یہ بھی ضروری ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو فرض نماز ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا جو ہے وہ تو فرض ہے، سورت کو پڑھنا، باقیوں میں خیر لازم نہیں ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، اس کی ہر رکعت میں سورت کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ پھر اگر نماز جو ہے 3 رکعت والی ہے تو پہلی بار جو بیٹھنا ہوتا ہے جسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے، یعنی قاعدہ بھی واجب ہے، اور 2 قاعدے ہوتے ہیں اور انہی میں اتحیات پڑھنی ہوتی ہے۔ اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے، چاہے قاعدہ اخیرہ ہو یا قاعدہ اولا۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے پہلے قاعدے میں بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہو گیا ہے، تو واجب چھوٹا ہے، ترک واجب آیا ہے، بلکہ بیٹھا بھی نہیں اور اتحیات بھی نہیں پڑھی، یا بیٹھا تو ہے لیکن اتحیات نہیں پڑھی، واجب چھوٹنے کی وجہ سے جو ہے اس پر سجدہ سہو جو ہے لازم ہے۔ اسی طرح آخری قاعدہ ہے، آخری قاعدے میں نہیں بیٹھا، یعنی بیٹھا تو ہے لیکن اس نے اتحیات نہیں پڑھی، تب بھی جو ہے سجدہ سہو لازم ہے۔ پھر جو ایک ترتیب ہے فرائض کی، واجبات کی، اس ترتیب کو بھی اگر ملحوظ خاطر نہیں رکھائے گا تب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ یعنی پہلے اس نے رکوع نہیں کیا، سجدے میں چلا گیا، اب رکوع تو کرنا پڑے گا، رکوع نہیں کرے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ بعد میں سجدے کے بعد جب اسے یاد آئے تو اسے چاہیے کہ رکوع کرے، جب رکوع کر لے گا، جب بھی یاد آئے گا رکوع کرے گا، کیونکہ اس کا مقام جو تھا اس سے ہٹ کر کے اس نے رکوع کیا ہے، ترتیب نہیں رہی، جس کی وجہ سے سجدہ سہو اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ جو بھی، یعنی یوں سمجھ لیں گے سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے پہلے، اب سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی، اتحیات پڑھنے لگ گیا، سجدہ سہو لازم۔ اتحیات میں بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں نہیں تھا کوئی چیز، سورہ فاتحہ پڑھنے لگ گیا، تو اب بھی اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ وطروں کے اندر دعا قنوت کا پڑھنا ہے، پھر جو ہے تیسری رکعت میں قانون تک ہاتھ اٹھانا ہے، یہ سارے واجبات جب چھوٹیں گے تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عیدین کی تکبیرات ہیں، وہ بھی واجب ہیں، اگر چھوٹیں گی تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ کون کون سے واجب ہیں اور کن حالات میں سجدہ سہو لازم آتا ہے، نماز ناقص ہوتی ہے، اور کن حالات میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب باطل ہوتی ہے تو خیر نماز کو توڑ کر پھر نئے سرے سے پڑھنا ہوتا ہے، یا پھر تقدیم و تاخیر ہو جائے، یعنی اگر پتہ ہو کہ یہ چیز چھٹی ہے بعد میں ادا کر لے، یعنی جو ہے سجدہ پہلے نہیں کر سکا بعد میں کر لے، سلام پھرنے سے پہلے یا سلام کے بعد، اپنا رخ جو ہے قبلہ سے ہٹانے سے پہلے جو ہے
جب سجدہ کر لے گا تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی جب ہی کوئی چیز یاد آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی امام کے اقتداء میں ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے مقتدی کا، تو پھر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا۔ ہاں اگر امام بھولے گا تو امام بھی سجدہ صاحب کرے گا، مقتدی بھی کرے گا، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہے۔ لیکن امام کا اگر مقتدی کا کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے گا، اور اس سے چاہیے کہ بعد میں ادا کر لے سجدہ صاحب۔ تو سجدہ صاحب ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تو کسی حد تک مسائل میں نے بیان کیے ہیں، اور صرف احساس دلانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں ان مسائل کے حوالے سے، تو تھوڑا سی توجہ دلانی تھی تاکہ آگاہی ہو۔ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں بیت جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن کوئی بنیادی مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی۔ تو سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آخری بار آپ بیٹھتے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 4 والی ہے، سادہ اخیرہ جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ نے اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، جیسا کہ آپ نمازوں میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدے کے بعد دوسرا، دونوں سجدے کر لینے کے بعد پھر نئے سرے سے اتحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات، پھر نماز آخر تک پہنچانی جو ہے، وہ باقی جو دعائیں ہیں عمل کرنے ہیں یہ یوم حساب تک۔ اس انداز سے نماز میں جو کمی تھی وہ کمی دور ہو گئی، نماز آپ کی درست ہو گئی۔ الغرض سجدہ صاحب سے متعلق آگاہی بھی ضروری ہے، ورنہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ایسے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔